کریں اور آپ آج کے اجلاس میں نہ جائیں۔ اس کے باوجود وہ اجلاس میں گئے ہیں تو ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور انہیں ڈی سیٹ اور ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ہم فوری طور پر اسپیکر صاحب کو رجوع کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جائیں گے اور پھر اعلیٰ عدالت میں جائیں گے۔ جس طرح پہلے 20 لوگ جو ہے ڈی سیٹ ہوئے ہیں جو لوٹے تھے، ان کو بھی ڈی سیٹ ہم ڈکلیئر کروائیں گے۔ جی راج صاحب کا دیکھیں، میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی اسپیکر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ایک اجلاس چل رہا تھا جس کو کل گورنر صاحب نے پروروگ کیا۔ پروروگ کرنے کے بعد انہوں نے کل نہ صرف ایک اجلاس کو پروروگ کیا بلکہ انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ہماری جو پریولیجز ایکٹ ہے پنجاب اسمبلی کا اور جو سروسز ایکٹ ہے پنجاب اسمبلی کا، ان دونوں کو بھی انہوں نے ختم کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں اقدامات جو گورنر صاحب کے تھے کل کے، تینوں غیر آئینی ہیں، اس لیے کہ اگر آپ جو گزٹ نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں ان کے دیکھیں تو ان تینوں پر دستخط موجود ہیں سیکٹری لاگ حکومت پنجاب کے، جبکہ وہاں پر دستخط ہونے چاہیے تھے سیکٹری اسمبلی کے۔ سیکٹری اسمبلی نے یہ تینوں نوٹیفیکیشنز جاری کرنے تھے۔ اور جس بندے کو بچانے کی کوشش کی ہے، آپ خود دیکھیں کہ آج سارا دن اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے۔ ساری صوبے کی خواتین اور اسمبلی کی خواتین نے اس شخص کو کنڈیم کیا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، کوئی ماں بہن نہیں ہے، تم نے جو حرکت کی ہے، اور آئین کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس کے تحت پنجاب اسمبلی کو جو ہے اس کی خود مختار حیثیت بھی ختم اور اس کے تحت ایک گریڈ 19 یا 20 کے آفیسر کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھی اسی ایوان کا حصہ ہے، تو اب وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی جو منتخب چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ بھی گریڈ 19 کے آفیسر کے رحم و کرم پر ہوگا کیا؟ سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے نواز شریف کہ ووٹ کو عزت کو، یہ ووٹ کو عزت دی ہے۔ جو سب سے بڑا ادارہ ہے اسمبلی، پنجاب اسمبلی، اس کو عزت دی گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے جو اختیارات ہیں ہمارے، ان کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے گورنر کے تھرو، اور ان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آزاد میڈیا اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا۔ آج ہم نے کل کر دیا۔ ویسے بھی اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر ان آرڈیننسز کو ہم نے آج راجہ صاحب نے باقاعدہ وہاں ریزولوشن پیش کر کے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ وہ آرڈیننس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک بات کی وضاحت کرنا ہے بیٹا، ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی 2019 کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس وقت بہت شور مچا تھا کہ جی ممبران کا جو استحقاق ہے اس کے لیے کام کیا جائے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خصوصی حکم پر ہم نے پروڈکشن آرڈرز کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت چونکہ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں اس کی ضرورت تھی حمزہ شہباز صاحب کو، اس وقت تو بڑا اپریشیٹ کیا گیا۔ آج جب وہ ضرورت ختم ہوئی تو آج وہ سہولت ختم کر دی گئی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے آج کہ پنجاب اسمبلی کو جس طرح انہوں نے گورنر پنجاب نے آرڈیننس کر کے ایک آفیسر کے ماتحت کر دیا ہے، اور انہوں نے رکین اسمبلی کو بھی کہا کہ وہ جا کر پنجاب اسمبلی اپنی ساکھ بچائیں، تو اس معاملے پر چودھری شجاعت صاحب اور سارے آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل آن بورڈ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں آج تک، مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا، جمالی صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے تو جتنا نقصان کیا ہے ایک ادارہ جہاں کے ساری ملک کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے، جہاں پہ عام غریب عوام کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے، اسی جو ہم نے قانون بنایا تھا، یہ جو ایکٹ بنایا تھا جس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اسی کے تحت تو 1122 کا ادارہ جو ہے یہ پروگرس کر رہا ہے، اور اس کو 1122 اب دیکھیں سندھ والوں نے بھی اڈاپٹ کیا ہے، سارا پنجاب اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کو نون لیگ پنجاب میں وزارت اعلیٰ آفر کر رہی تھی، دوسری طرف آپ کے آج اطراف موجود جتنے بھی اپوزیشن رہنما ہیں سب تھانے میں پھر پیشی پہ جا رہے ہیں، مونا سلائی FIA میں پیش ہو رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کا جو رویہ اور طرز عمل ہے وہ کیسا ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ جو نون ہے نا، اور نون کا جو خاندان ہے، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، اور انہوں نے اب آج تک ان کے اندر اصلاح کا پہلو نہیں ہے یہ شریفوں کے اندر،
अगर थोड़ी सी इनके अंदर कोई ऐसी टाकी बाकी बच जाती ना इस्लाह की तो शायद ये हरकतें ना कर दे। अच्छा कैसे ये बताइएगा कि आखिरी सवाल। राजा साहब ने भी कहा है कि हो सकता है कि अदालत जाना पड़ सके, इस हवाले से बता दें कि क्या आपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है इसको चैलेंज करने के लिए, ये जो सारा कुछ हो रहा है ऑर्डिनेंस को भी और ईवान इकबाल में जो कुछ हो रहा है, या सिर्फ अभी तक आप लोग ये सोच रहे हैं कि जाया जा सकता है, या कानूनी माहिरीन से आपने रब्ता भी किया है कि इसको चैलेंज किया जाए? दूँ जवाब जी। इसमें हमने मुशावरत मुकम्मल कर ली है स्पीकर साहब से भी और आपस में अपोजिशन के तमाम जो हम साथी हैं, और हमने फ़ैसला कर लिया है कि इनको हम अदालत के अंदर चैलेंज करेंगे। उसके लिए हम जो वकला की टीम है उसको इंगेज कर रहे हैं और आइंदा एक आध दिन के लिए के अंदर वो और अदालत में असम्बली की खुद मुख्तारी के लिए हर फोरम पे जाएंगे। लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी। कुछ लोग मजीद कहा जा रहा है कि अराकीन को जो है वो गिरफ्तार करने का भी प्लान है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो क्या हिकमत अमली होगी अगर सारा पाकिस्तान भी अंदर कर देंगे ना तो यह जी झूठ जमी ने ना हूँ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। बस करिए।